حسینی یونیورسٹی سے ایسا درس ملا ہوا ہوتا ہے کہ جو درس اس دنیا کی یونیورسٹیاں نہیں دے سکتی. سالوں آپ پڑھیں، ڈگریاں لے لیں، ماسٹر کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، لیکن جو اس گاہ سے دور ہے تو اس کے پاس تعلیم تو ہو سکتی ہے، علم نہیں ہو سکتا. معلومات تو ہو سکتی ہیں مگر نور علم نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نور علم ادھر ادھر سے نہیں ملے گا. ادھر ادھر سے تعلیم مل سکتی ہے، ادھر ادھر سے ڈگری مل سکتی ہے، علم ملے گا تو بس علی کے در سے ملے گا. اس لیے کہ پیغمبر نے یہ فرما دیا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی علم کے شہر کا دروازہ ہے. اور جو اس دروازے سے دور رہا ہے، جو اس دروازے پہ آ ہی نہ سکا ہو، اسے کیا پتا علم کیا ہوتا ہے، نور علم کیا ہوتا ہے. وہ دنیا کے ٹکوں کے لیے تعلیم تو حاصل کر لیتا ہے، دنیا کے ٹکوں کے لیے ڈگریاں تو لے سکتا ہے مگر علم ملے گا تو بارگاہ بابر علم سے ملے گا. باب مدینۃ العلم سے ہی علم ملے گا. یہاں سے طہارت ملتی ہے، یہاں سے درس سے حیات ملتا ہے، یہاں سے شعور زندگی ملتا ہے، یہاں سے شعور بندگی ملتا ہے. مگر اس بارگاہ میں میرے عزیزوں ہر کوئی آ نہیں سکتا، ہر کوئی آ نہیں سکتا. وہی آئے گا جس کا دل پاک ہوگا، جس کے دل میں نجاست نہیں ہوگی، آلودگی نہیں ہوگی. کس چیز کی؟ نہ شرک ہوگا، نہ کفر ہوگا، نہ نفاق ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ کینہ ہوگا. جو دل ان نجاستوں سے آلودہ ہوں گے تو ان کے پاس ہزار بہانے ہوں گے مجلس شبیر میں نہ آنے کے. عزیزوں یہ بہانے نہیں ہوتے، اصل میں اللہ کی طرف سے توفیق سلب ہوئی ہوتی ہے. اللہ نے ان سے توفیق ہی چھین لی ہوتی ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ بارگاہ اہل بیت میں جا سکو. پاک ہو، یہ پاکوں کی محفل ہے، رجس پاکیزگی کے قریب نہیں جا سکتا. اس لیے عزیزوں تخلیق پنجتن پہ خدا کو غرور ہے. تخلیق پنجتن پہ خدا کو غرور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اوصاف کبریا کا انہی سے ظہور ہے. کسی اور سے نہیں. ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، یاد رکھ لینا، ایرا ویرا نتھو خیرہ سے یہ نہیں ہو سکتا. تخلیق پنجتن پہ خدا کو غرور ہے اور صاف کبریا کا انہی سے ظہور ہے. تطہیر کے نزول نے یہ کر دیا آیا وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، اور رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. موسیٰ نے تو خود مانگا تھا، تجھے میں کہہ رہا ہوں تو بھی مانگ. کیا مانگ؟ یوں دعا مانگ
وقول رب پہ شروع میں کل لگ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کہلوا رہا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، قول اللہ کا ہے۔ وقول رب ادخلنی، دعا یہ کرو میرا اللہ رب ادخلنی مدخل صدق، مجھے صدق اور سلامتی سے داخل فرما، واخرجنی مخرج صدق، اور صدق اور سلامتی سے خارج فرما۔ یہاں تک دعا، اور پھر آگے دعا یہ کرو واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، میرا اللہ، یہ دعا قرآن کی آیت ہے، اور خدا یہ کہہ رہا میرا حبیب یوں مانگو کہ میرا اللہ واجعل لی، میرے لیے قرار دے، کہاں سے؟ من لدنک، اپنی جانب سے، اپنی طرف سے، سلطانا نصیرا، ایک طاقتور مددگار مجھے عطا فرما۔ ایسی دعا اللہ نے بتائی ہے حبیب کو۔ سلطان کا مطلب ہوتا ہے طاقتور، اور نصیر کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ علی کے علاوہ کوئی سلطان نصیر ملے تو بتائے کوئی۔ اللہ نے کہا کہ تو مانگ تو صحیح، مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ جب حبیب نے یہ دعا مانگی نا، کیا مانگا؟ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، میرا اللہ مجھے اپنے ہاتھ سے ایک طاقتور مددگار عطا فرما۔ مدد مانگنے کا نہیں کہا، مددگار مانگنے کا کہا ہے۔ اور دینا بھی کہاں سے؟ من لدنک، اپنی طرف سے، اپنے گھر سے مددگار دے۔ کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ کیا مانگتے ہیں؟ طاقتور ہونا چاہیے، کمزور اور لاغر، بہادر ہونا چاہیے، بہادر، دلیر ہونا چاہیے، مددگار ہونا چاہیے۔ کیسا دلیر، کیسا بہادر، جس کی شجاعت اور بہادری کے قصے قرآن بھی سنا رہا ہے، بدر و احد و خیبر و خندق بھی سنا رہی ہے، حتیٰ کہ حاطف غیبی سے فرشتے بھی اس کی شجاعت اور بہادری کا قصیدہ یوں پڑھتے نظر آتے ہیں۔ لا فتح الا علی۔ میں سلطان نصیر کی بات کر رہا ہوں، وہ ایسا سلطان نصیر اللہ نے عطا کیا۔ کبھی تو وہ احد میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتا ہے، تو کبھی وہ خندق کے۔ عزیزوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے جنگیں پڑھنے کا، بس آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گی، خندق بھی ہوگی، خیبر بھی ہوگی، بدر بھی ہوگی، احد بھی ہوگی، فتح مکہ، ساری جنگیں محفوظ ہوں گی۔ بس ایک جملہ سنتے جاؤ کہ جس کی شجاعت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حاطف غیبی سے یہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے، لا فتح الا علی، کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر 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 حیدر، یک زبان نعرہ حیدری۔ یہ ذوالفقار جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ ذوالفقار ہے کہ جدھر سے اللہ کا شیر آیا ہے، جدھر سے اللہ کا جرنیل آیا ہے، ادھر ہی سے جرنیل کا اسلحہ آیا ہے۔ یہ ادھر کا اسلحہ نہیں ہے، یہ ادھر کا اسلحہ ہے، اور اس اسلحے کی شان میں قرآن یہ بیان کر رہا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ حدیث کی آیت ہے میرے عزیز، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا۔
کیا کیا؟ ہم نے لوہا نازل کیا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ لوہا نازل نہیں ہوتا, لوہا زمین سے نکلتا ہے, لوہے کی کانیں ہوتی ہیں, لوہا اترتا نہیں ہے. بس ایک ہی لوہا نازل ہوا جس کی شان میں خدا نے فرما دیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. ایک لوہا کون سا؟ ذوالفقار کا. اور اس کی صفتیں سنتے جائیے قرآن کی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہا نازل کیا, اور اس کی شان یہ ہے کہ فیہ باس شدید, اس کے اندر سخت رعب ہے, سخت خوف ہے, سخت ہیبت ہے. فیہ باس شدید, دو باتیں ہیں, ایک ہیبت ہے اور دوسری بات یہ ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے منافع ہے. ہیبت ہے کافروں کے لیے, منافع ہے مسلمانوں کے لیے. اب کیا بتاؤں کہ کتنا منافع ہے. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جنگ خیبر کے فتح ہونے سے پہلے ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں کھانا نصیب نہیں ہوئی. منافع ہے نا. تو یہ خیبر کس تلوار سے فتح ہوئی ہے؟ سلوات پڑھ لیں ور محمد والے فی ہے باسن شدید, روب سخت ہے, کافر ڈرتے ہیں اس سے, کافر بھاگتے ہیں اس سے. ایسے ہی ہے. اور وہ منافع للناس, اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے, کچھ کے لیے ہیبت ہے, کچھ کے لیے ذوالفقار ہیبت ہے, کچھ کے لیے ذوالفقار موت ہے, کچھ کے لیے ذوالفقار خطرہ ہی خطرہ ہے, اور کچھ کے لیے ذوالفقار منافع ہی منافع ہے. فیہ باس شدید ومنافع للناس, جہاں تک تو بات ہو گئی لوگوں کے لیے, کچھ کے لیے ہیبت, کچھ کے لیے ہیبت, کچھ کے لیے خوف, کچھ کے لیے خطرہ, اور کچھ کے لیے منافع. اور آگے بھی سنو, خدا فرمائے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, ہم نے یہ لوہا نازل کیوں کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ, تاکہ اللہ اسے دنیا کے سامنے ظاہر کر دے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور رسولوں کا مددگار ہے بالغیب. سلیمان کلی کلی, چمن چمن کلی کلی, حسنین کا بابا, کعبے کا کعبہ, نبیوں نے پکارا, ڈوبا تو سہارا, کعبے کا گوہر, دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, تاکہ اللہ ظاہر کرے اسے, اس کو ظاہر کرے دنیا کے سامنے. کون؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, جو اللہ کی مدد کرتا ہے, اللہ کی مدد کرتا ہے. دین کی مدد اللہ کی مدد ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, گھبرانا نہیں ہے کہ اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے, خود اللہ کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ نے بتایا کہ ہم نے ذوالفقار اس لیے اتاری, ہم نے لوہا اس لیے نازل کیا تاکہ اسے ظاہر کرے جو اللہ کی مدد کرتا ہے, جو رسولوں کی مدد کرتا ہے بالغیب, غیب میں رہ کر. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ ایک مکتب کے امام ہیں, وہ اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. میں مر گیا مگر یہ نہ جان سکا کہ رب کون ہے. رب کون ہے؟ علی رب ہے یا اللہ رب ہے؟ اللہ رب ہے تو علی کیا ہے؟ بچوں, علی رب ہے تو اللہ کیا ہے؟ یہ ان کا عقیدہ, ان کا بیان سنایا ہے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہی فرماتے ہیں, اے اہل بیت نبوت, حبکم فرض من اللہ, اللہ نے آپ کی محبت کو فرض کیا ہے.
انزلہ فی القرآن، قرآن میں نازل کی ہے آپ کی محبت. آپ کی محبت کا فرض ہونا، آپ کی محبت کا لازم اور واجب ہونا قرآن میں موجود ہے. اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ اے آل محمد کفاکم من عظیم القدر، آپ کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ انکم من لم یصلی، جو بھی آپ پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد، بلندتر صلوات. مودت قربا کا ٹاپک چل رہا ہے. عزیزوں آپ خوش قسمت ہیں کہ محبت اہل بیت، مودت آل محمد آپ کا درہ امتیاز ہے، آپ کا خاصہ ہے. اس لیے کہ دنیا جہان میں جس نے بھی اہل بیت کی محبت اور مودت کا اظہار کیا اس پر شیعہ ہونے کا الزام لگ گیا. تو پتہ چلا کوئی اور اہل بیت سے محبت کر سکتا ہی نہیں ہے. جو بھی کرے گا لوگ اسے شیعہ کہہ دیں گے. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ فتویٰ تو امام شافعی پر بھی لگ چکا ہے. وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کانا رفزن حب آل محمد، اگر آل محمد کی مودت اور محبت رفز ہے تو پھر یشہد الثقلان انی رافضون، تو پھر دونوں جہاں گواہ ہیں میں شافعی سب سے بڑا رافضی ہوں. رافضی لوگ کہتے ہیں آپ کو گھبرایا نہ کرو، رافضی ہونا کوئی جرم نہیں ہے. رافضی اسے کہتے ہیں جو حق کو مانتا ہو، نہ حق کا انکار کرتا ہو. ہمیں رفض پر پشیمانی نہیں ہے، ہمیں فخر ہے. ہم نے کبھی بھی نہ حق کو حق کہا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی بھی نہ حق کو حق مانا ہی نہیں ہے. ہم نے تو بس حق کو مانا ہے، اور ایسے حق کو مانا ہے جو صرف حق ہی نہیں ہے بلکہ حق کا بھی امام ہے. صلوات پڑھ لے بر محمد. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کی تھی کہ پیغمبر کا یہ فرمان ہے من احب شیئا حشرہ اللہ معہ. دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کو اسی کے ساتھ محشور ہوگا. ہمارے بڑے لوگ باتیں کرتے تھے کہ دوست کسی اچھے بندے کو بناؤ کیونکہ قیامت کو کوئی اور ملے نہ ملے دوست ملے گا. یا دوست میں ایسی کیا کمال کی بات ہے. تو آج مجھے پتا چلا کہ وہاں بات آدھی ہم تک پہنچی تھی، آدھی چھپائی گئی تھی، آدھی پہنچی تھی. مسئلہ یہ نہیں کہ شادی میں جو دوست ہوگا وہ آپ کو ملے گا، نہیں، بلکہ دنیا میں آپ جس سے بھی دوست رکھیں گے، جس سے بھی محبت کریں گے وہ گویا کہ آپ کا امام ہے. محبت غلامی کا نام ہے. بس جس کے آپ دوست ہیں، جو آپ کا محبوب ہے، اس کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا، اس کے ساتھ آپ کا نشر ہوگا. لہذا شادی والا دوست مراد نہیں ہے بلکہ وہ مراد ہے کہ جب آپ کے دل میں رہتا تھا، جس کے ساتھ آپ کی محبت تھی. اس لیے قرآن نے بتا دیا نا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لہذا دنیا میں ایسے ہی شخص سے دوستی رکھو کہ جو اس قابل ہو کہ وہاں خود بھی بچ سکے جہنم میں گرنے سے اور آپ کو بھی بچا سکے. یاد رکھو یہ 4 دن کی دنیا ہے، دھوکے سے باہر آ جاؤ. ایسے کو امام بناؤ، دنیا میں ایسے سے محبت کرو. اس لیے تو اللہ نے آل محمد کی محبت کو فرض کیا ہے کہ جو پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں. ناپاکوں کی محبت کا کوئی حکم نہیں ہے، اہل بیت کی محبت اور مودت کا حکم ہے. لہذا میرا مشورہ یہی ہے،
ایسے سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ایسے صادقین کی معیت اختیار کرو کہ جو خود بھی جنت کے مالک ہوں اور آپ کو بھی جنت تک پہنچا سکیں، ایسوں کی معیت سے باہر نکل آؤ، ایسوں کی دوستی چھوڑ دو، ایسوں کی امامت کو چھوڑ دو جو کل قیامت کے دن یہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ قیامت کے دن کچھ امام ایسے ہوں گے اپنے فالوور سے بیدار نظر آئیں گے۔ کیوں وہ اپنے پیچھے والوں؟ کیونکہ جب ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا تو دنیا کے جو امام ہوں گے ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا، ان کے فالوور، بولیے گا میں قرآن پڑھتا ہوں آپ کیوں گھبرا رہے ہیں بھائی؟ ان کے فالوور ان کے پیچھے ہوں گے، اچھے اماموں کے فالوور ان کے پیچھے ہوں گے، برے اماموں کے فالوور ان کے پیچھے ہوں گے۔ یہ ایک محشر کا عالم ہوگا، اور ہوگا یہ کچھ امام اپنے فالوور سے بیزار ہوں گے، اس لیے کہ ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ آگے دیکھیں گے تو عذاب کی دیوار نظر آئے گی، پیچھے دیکھیں گے تو فالوور کا عذاب نظر آئے گا۔ آگے بھی عذاب ہے، قرآن کی آیت پھر سن لیں، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اب سارے رابطے، سارے اسباب بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ اب دنیا میں تو 4 دن انہوں نے مزے کر دیے، 4 دن تو ان کی بھلے بھلے ہو گئی، کرسی ان کو مل گئی، بہوا ان کو مل گئی، مگر اب قیامت کا دن سارے رابطے ٹوٹ کے اسباب ختم ہو گئے اور ان کے سامنے عذاب کی دیوار کھڑی ہے۔ اور پیچھے کون سا عذاب کھڑا ہے؟ فالوور کا عذاب ہے، پورا طوفان ہے، پورا سمندر ہے۔ جب یہ حال وہ دیکھیں گے نا امام اپنے فالوور سے جب بیزاری کا اظہار کریں گے تو فالوور پتہ کیا کہیں گے؟ فالوور دیکھیں گے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہ کما تبرأوا منا۔ کاش ایک دفعہ پھر ہم دنیا میں پلٹ کے جاتے، ہم ان پر ایسے ہی تبرہ کرتے، ہم ان سے ایسے ہی بیزار ہوتے جیسے یہ آج قیامت کے دن ہم سے بیزار ہو چکے ہیں۔ ارے جسے اپنی ہی نجات کا یقین نہ ہو، جسے اپنی ہی بخشش کی امید و یقین نہ ہو، وہ اپنے فالوور کو کہاں نجات دے سکیں گے؟ وہ اپنے چاہنے والوں کو کہاں بچا سکیں گے؟ پڑھ لے صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ سالکم علیہ اجرن۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ میں نہیں، کہ میرا حبیب بتاؤ ان کو کہ اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، سوائے قربہ کی مودت کے۔ قربہ بھی بتا چکا، فی القربى بھی بتا چکا، محبت اور مودت کا مطلب بھی بتا چکا۔ قربہ کون ہے؟ قرابت داران رسالت اور نبوت ہیں، جو حضور کے منصبی تعلق دار ہیں، جو حضور کے منصبی رشتہ دار ہیں، کہ یا اللہ کیوں ان کی محبت کو لازم کر دیا ہے تو نے؟ تو جواب آئے گا میری منشا یہ ہے کہ جب قیامت کے روز ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا، میں یہ چاہتا ہوں صاحبان ایمان محمد و آل محمد کے ساتھ اٹھیں، آگے آگے محمد و آل محمد ہوں، پیچھے پیچھے مومنین ہوں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن ہوگا، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ آیت رکی نہیں ہے، آیت ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ آگے بھی چل رہی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ امام نہیں ماں ہے، پھر آگے بھی سن لیں، اگر ماں ہی ہے تو یہی مان لیتے ہیں، کل عرض کر چکا۔ اگر ماں ہی مان لیں تو پھر آیت کا اگلا جملہ بھی پڑھ لیجئے، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ۔
جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اب نامہ اعمال کا اس کی ماں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, نامہ اعمال کا تعلق امام سے ہوتا ہے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ, جس کا امام اچھا ہوگا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا. فمن اوتی کتابہ بیمینہ, اور وہ کریں گے کیا؟ فاولئک یقرؤون کتابہم, وہ اپنے نامے کو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے, اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ ولا یظلمون فتیلا, ان پر تو ذرا بھی ظلم نہیں کیا گیا. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو ادھر اندھا رہا اس دنیا میں وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. یا اللہ دنیا میں جو اندھا ہے اس کا کیا قصور کہ ادھر بھی اندھا ہوگا؟ تو جواب ہے یہاں اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں ہے, دل کا اندھا ہے. جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ اندھا ہے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, بات اتنی ہی نہیں ہے, وہ اضل سبیلا, وہ سبیل سے بھٹکا ہوا تھا. من مات ولم یعرف امام زمانہ, پیغمبر کا فرمان ہے, من مات ولم یعرف امام زمانہ مات بیتۃ جاہلیہ, جو اس حال میں مر گیا کہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ جاہلیت اور کفر کی موت مرتا ہے. یہی اندھا پن ہے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. اعمی کیوں ہوگا, اندھا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ گم کردہ نہ تھا, سبیل سے